من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، میرا خیال ہے کہ اسی سے آپ کو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس وقت زندہ درگور کیے جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تیرا گناہ کیا تھا کہ تجھے قتل کر دیا گیا، تجھے مار دیا گیا۔ سانحہ قصور سے یقیناً ہر دل افسردہ ہے اور ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے، کیونکہ درندگی کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ شاید درندے بھی اس پر پشیمان اور شرمندہ ہوں کہ انسان سے بڑا درندہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، جو اپنے آپ کو بہت مہذب سمجھتا ہے، بڑا باکمال سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے اندر درندگی آتی ہے تو یہ درندوں کو بھی شکست دے دیتا ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے، یاد رکھ لیجئے یہ بات۔ ہم بہت لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ماڈرن بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، چاہے آپ بظاہر اس کو تسلیم نہ کریں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اس پر ضرور سوچئے گا تو آپ اس بات کا، بلکہ میں کہوں گا اس جرم کا اعتراف کریں گے، اور آپ کا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ کو اپنے بچوں میں ماڈرن پن دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، سادگی اور دینداری دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماڈ سکواڈ ہو، جدید لائف سٹائل سمجھتا ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ سادہ مزاج ہو، دین کو ترجیح دینے والا ہو، دین کی طرف زیادہ راغب ہو تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ماڈرن لائف اپنانے کے چکروں میں ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، حتیٰ کہ اپنے دین کو بھی پس پشت ڈال چکے ہیں۔ اسلام وہ واحد دین ہے، یاد رکھ لیجئے یہ بات، کہ جس نے
ہر انسان کو تحفظ فراہم کیا ہے. ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر، ایک پیدا ہونے والی بچی سے لے کر بوڑھے ہونے تک، اگر چشم فلک نے کسی کی سلطنت میں یہ نظارہ دیکھا ہے کہ ایک عورت اپنے ہاتھ میں سونا اچھالتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتی ہے اور اسے اس بات کا بھی خوف نہیں ہے کہ کوئی اسے میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا، تو وہ دور صرف اور صرف عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، جو اسلامی سلطنت کا دور تھا، جو اسلامی حکومت کا دور تھا. اور اسے یہ خوف اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ مجھ پر اٹھنے والا ہر وہ ہاتھ جو گندی نگاہ سے، گندے ضمیر سے اور بیمار دل سے اٹھے گا، خلیفہ وقت اس ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دے گا. اسے اس بات کا علم تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ رب العزت اس آیت میں پتہ کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ اگر میں اپنے انداز میں ایک سمجھانے کے لیے میں اگر سمجھاؤں تو اللہ تبارک کیا کہتے ہیں؟ اولی الالباب سے معنی لفظی ترجمہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، کیا؟ سمجھ رکھنے والے لوگ. لیکن اللہ فرماتے ہیں او عقل کے اندھو، اور تمہیں کوئی سمجھ ہے کہ سانس میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ سانس میں تمہارے لیے زندگی ہے. قاتل کو قتل کرنے میں تم اس کو قتل نہ سمجھو، قاتل کو قتل کرنے کو تم قتل نہ سمجھو، قاتل کا قتل تمہاری زندگیوں کا تحفظ ہے. اور اللہ رب العزت نے جو سورۃ النور میں حدود اللہ کے نفاذ کے لیے یہ شرط بھی عائد کی ہے کہ جب حدود اللہ کا نفاذ ہوگا تو کسی چار دیواری بند کمرے میں فجر کی اذانوں کے وقت یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جب لوگ بالکل خواب خرگوش کی طرح سوئے ہوں، سڑکیں سنسان ہوں، تب تم ٹانگ دینا نہیں. کیا حکم ہے؟ ایک جماعت کو اکٹھا کرو، چوک چوراہے میں، دھوبی کاٹ کی گراؤنڈ میں، گھنٹہ گھر کے چوک میں لا کر کھڑا کر کے اس درندے کو، اس قاتل کو یا اس عزت کو پامال کرنے والے کو سزا دو، اور لوگ اپنی نگاہوں سے اس کا عبرتناک انجام دیکھ لیں. کل کسی کے اندر جرت نہ پیدا ہو کہ وہ ایسا قدم اٹھا سکے. سزا بھی سخت اور دینی بھی لوگوں کے سامنے. مجرم آدمی یا وہ شخص جو بدماش ہے، جو برا ہے، وہ کب چاہے گا کہ قانون نافذ ہو؟ لیکن شریف آدمی ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھے گا، اور اچھا صفت رکھنے والا انسان ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھے گا کہ قانون سخت سے سخت نافذ ہونا چاہیے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے اور آئندہ کوئی اتنا بڑا جرم کرنے کی جرت نہ کر سکے. اسلام وہ دین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. اور امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں جو بات لکھی کہ زندہ درگور جب وہ بچیوں کو کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے؟ ایک واقعہ اس ضمن میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے سفر پر جانے لگا، اس کی بیوی حاملہ تھی. اس نے اپنی بیوی کو کہا میں سفر پر جا رہا ہوں، سفر لمبے ہوتے تھے، سالوں پر بھی محیط ہو جایا کرتے تھے، میں سفر پر جا رہا ہوں، اگر بیٹا پیدا ہو تو ٹھیک ہے اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے مار دینا. ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا نا، چہرے پر افسردگی چھا جاتی تھی، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. لیکن بیٹی پیدا ہوئی، ماں کی ممتا کب یہ گوارا کر سکتی تھی کہ اپنے جسم سے جڑے رہنے والے اس ٹکڑے کو، اس لوتھڑے کو جس نے 9 ماہ اس کی پرورش کی ہے، اپنے جسم کا حصہ بنائے رکھا ہے، وہ اس کو کیسے اپنے ہاتھوں سے مار سکتی تھی؟ اس نے اس کی پرورش کی. جب وہ واپس آیا تو اس نے اس کو کسی عزیز کے گھر بھیج دیا. پھر ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بڑی خوبصورت، اور جب وہ چلتی تھی اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک بات بتانے لگی ہوں. اس نے کہا شاید اس کا دل نرم ہو جائے گا اس کھلونے کو دیکھ کر، یہ ہمارے آنگن کا پھول دیکھ کر. اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں میں نے
جب تم گئے تھے تو اس وقت میں حاملہ تھی، تو تم واپس آئے تو میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ حمل ختم ہو گیا، مجھے اللہ رب العزت نے بیٹی دی تھی، یہ جو بیٹی میرے آنگن میں کھیل رہی ہے یہ کسی اور کی نہیں، یہ تمہاری اور میری بیٹی ہے۔ لیکن اس کے دل کی جگہ پتھر رکھا گیا تھا، وہ بھی جس کے اوپر کانٹے اگاتے ہیں، اور وہ درندہ انسان اس نے اس بچی کو پکڑا اور ہاتھ میں وہ کھودنے والا بیلچا پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا، اور کنواں اپنی بچی کے سامنے وہ کنواں کھود رہا ہے۔ اللہ کے نبی ایک روایت میں، اگرچہ وہ روایت محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن تاریخی روایات میں یہ بات تو ملتی ہیں اس طرح کی کہ اس طرح یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی ایک شخص نے بیان کیا، اور اس نے بھی آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ماضی کا ایک گناہ ایسا مجھ سے ہوا ہے جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور وہ واقعہ سنا رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میری بچی میرے ساتھ کھڑی ہے اور میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں، اور میرے کپڑوں پر گرنے والی گرد کو میری بیٹی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہے، اور پھر اسی گڑھے کے اندر میں نے اپنی بیٹی کو پھینک دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے پکارتی رہی، بابا کہتی رہی، وہ پوچھتی رہی، مگر مجھے ترس نہیں آیا۔ میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا گیا، حتیٰ کہ وہ آخری مٹی کا ڈھیر بھی میں نے اس کے اوپر پھینک دیا جس نے اس کی آواز کو بند کر دیا۔ یہ گناہ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھ سے پوچھا ضرور جائے گا کہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیوں کیا ہے، تیری اس بچی سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے کس جرم کی پاداش میں اس کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ یہ اسلام ہے جو انسانوں کو انسان بناتا ہے، انہیں درندگی سے بچاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں اکیلی ہیں، دستک ہوتی ہے، ایک عورت، اس کے دائیں جانب بھی ایک بیٹی ہے، اس کے بائیں جانب بھی ایک بچی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ کچھ چیز کھانے کے لیے ہو تو مجھے دی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور تھی گھر میں، وہ اس کو دے دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے یہ واقعہ، یہ منظر بیان کیا اور کہا کہ میں حیران ہوئی کہ یہ عجیب سی بات میں نے آج دیکھی۔ کیا دیکھا؟ انہوں نے بتایا اس طرح ایک عورت آئی اور کہا کہ جب میں نے اس کو وہ کھجور کا ٹکڑا دیا تو ظاہر ہے وہ عورت بھی تو بھوکی ہوگی نا، جو مانگنے آئی ہے، وہ اس کو بھی تو بھوک نے ستایا ہوگا، لیکن کہا کہ وہ ماں تھی، ایک بیٹی اس کے دائیں جانب تھی، ایک بیٹی اس کے بائیں جانب تھی، اس نے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ٹکڑا اپنی دائیں کھڑی بیٹی کو دے دیا، ایک اپنی بائیں طرف کھڑی بیٹی کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، جس کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا کی ہیں، اس نے خلوص نیت کے ساتھ ان کی پرورش کی اور ان کو بیاں دیا، ان کی اچھی تربیت کی، اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دے۔ یہ نعمت اللہ رب العزت نے صرف بیٹی کی خدمت میں رکھی ہے۔ بیٹوں کی تو انسان خواہش کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، انبیاء کرام نے خواہش کی ہے ربی حب لی من الصالحین، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹی کی پرورش میں یہ انعام رکھا ہے کہ باپ، لیکن یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی شرط ہے ساتھ، بیزاری سے نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، بھار سمجھ کر نہیں۔ اگر بوجھ سمجھ کے کیا کہ اب گلے پڑی گئی ہے، اگر بیزاری سے کیا کہ اب یہ مصیبت میرے پاس آئی گئی ہے تو پالنا تو ہے نا اس کو، اور اس کے ساتھ برا سلوک کر کے اگر اس کی پرورش کی، پھر یہ بشارت نہیں ہے۔ یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ جس نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رحمت سمجھ کے، اس کو کمزور سمجھ کے اس کی پرورش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ رب العزت اس بچی کی پرورش کے بدلے اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ بیٹی کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، سیدہ خاتون جنت
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ لیکن آپ حدود اللہ کا ذرا نفاذ دیکھیں، ایک قبیلے کی عورت، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اور اس نے چوری کر لی، اس نے چوری کر لی۔ اب سردار خاتون تھی، صحابہ کرام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا، اتنے ہو سکتا ہے کوئی حدود اللہ میں نرمی پیدا کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا، اگر یہ چوری میری بیٹی فاطمہ نے بھی کی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ حدود اللہ کے نفاذ میں سب برابر، حدود اللہ کا معاملہ آ جائے تو سب ایک، جہاں انصاف کا معاملہ آ جائے وہاں کوئی معیار نہیں ہے، وہاں صرف معیار اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہاں تعزیرات اسلامی کا نفاذ ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اگر امن چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ تحفظ چاہتے ہیں، اپنا تحفظ، اپنے جان و مال کا تحفظ، اپنے بچوں کا تحفظ، تو ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم اسلامی نظام، اسلامی تعزیرات کو نافذ کر کے رکھ دیں۔ اس طرف بھی میں ضرور توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس معاملے میں کچھ غیر محتاط بھی ہیں۔ اللہ رب العزت سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، لیکن ہم لوگ کچھ غیر محتاط ہیں۔ دوسرے کی بات تو دوسرے پر رہی، اسلام ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اوپر بھی اعتماد کریں۔ اسلام ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اوپر، انسان اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھے کہ میں بڑا پاورفل ہوں، اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہوں، چار بندے شراب پیتے ہوں، میں پاس بیٹھا بھی ہوں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نہیں، اسلام کہتا ہے جہاں چار بندے شراب پیتے ہوں تجھے اس محفل میں بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ جہاں تیرے دوست فحش باتیں کرتے ہوں، لڑکیوں کو پھنسانے کے طریقے سکھاتے سیکھتے ہوں، جہاں پر زنا کے راستے کھلتے ہوں، اسلام کہتا ہے لا تقربوا الزنا۔ کبھی یہ نہ سمجھی کہ تجھ پر شیطان کا زور نہیں چلے گا، تو بڑا پاورفل ہے، تیرا ایمان بڑا مضبوط ہے، تجھ پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، تجھے کوئی بہکا نہیں سکتا، تجھے کوئی ورغلا نہیں سکتا۔ کبھی نہیں اپنے اوپر اعتماد نہ کرنا، اس راستے پہ چلنے کی کوشش نہ کرنا جو راستہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ جائز راستہ، صحیح طریقہ، اچھا یہ تو اپنے کی بات ہے، تو کسی دوسرے پر اعتماد، اس معاملے میں سب سے سینسٹیو بات، سب سے حساس نقطہ وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں، پردے کے متعلق ایک سوال کے جواب میں واضح کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ الحمو، جس کا عام ترجمہ ہم کرتے ہیں دیور، کہ دیور سے پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو موت ہے۔ لیکن اس دیور، اس لفظ کا، الحم کا دیور ترجمہ کر دینا، اس کو بہت محدود کر دینا ہے۔ اصل میں لغوی اعتبار سے یہ لفظ ہر اس رشتے کے لیے بولا جا سکتا ہے، بولا جاتا ہے جس کا آپ کے ساتھ حساس تعلق ہوتا ہے۔ یہ حساس تعلق میں پتہ کس سینس میں کہہ رہا ہوں؟ ایسا رشتہ جس کو جھجکتے جھجکتے، آپ جھجکتے اپنے گھر میں آنے سے روک نہیں سکتے، اپنے گھر میں آنے سے روک نہیں سکتے، اور وہ رشتہ غیر محرم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ چلے دیور کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ اب دیور خامن کا بھائی ہوتا ہے،
تو اگر کوئی عورت یہ کہے کہ تمہارے بھائی سے میں کے سامنے میں نہیں آؤں گی، تو جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں پہلا جواب جو ساس کی طرف سے یہ آئے گا کہ میرے پتر تے الزام ڈال دیے، میرے بیٹے پہ شک کرتی ہے یہ تیری بیوی، یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور اسی طرح ہمارے وہ رشتے جو کزنز میں آتے ہیں، وہ نانکوں کی طرف سے ہوں تو ماں کہے گی میرے رشتے داروں پہ شک، میرے بھانجے بھتیجے کو اس طرح کے ہیں۔ اور اگر باپ کے رشتے داروں سے کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو باپ کھڑا ہو جائے گا کہ میرا خاندان ہے، کون انہیں میرے گھر میں آنے سے روک سکتا ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا رویہ ہے کہ کزن سے کلوز ہونے کو ہم عیب نہیں سمجھتے، اور یہی وہ رشتے ہیں، یہی وہ حساس رشتے ہیں جن کو روکتے ہوئے آپ جھجک محسوس کریں گے اور ان کا آپ کے گھر میں آنا جانا ہوگا۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الموت وہ تو موت ہے۔ اس کے محدثین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بیان فرمایا کہ وہ تو موت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو آپ کو ایک آسان سے محاورے سے میں سمجھاتا ہوں۔ ہم عام طور پہ یہ جملہ اپنے محاورے میں استعمال کر لیتے ہیں کہ یار اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہو جائے تو میں تے ماریا گیا، کہتے ہیں نا ہم، یا اگر کوئی خدا نہ خواستہ بڑا حادثہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بس میں جیتے جی مارا گیا۔ وہ مرا تو نہیں ہوتا نا انسان، یا مارا تو نہیں گیا ہوتا نا، لیکن نقصان اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ گویا یہ موت ہی ہے، زندگی نہیں رب رہی، ایک زندہ لاش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد، یہ جو ایسے ریلیشن ایسے رشتے ہیں نا، خدا نہ خواستہ ان سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے کہ تم گویا مارے ہی گئے، اتنا بڑا نقصان ان سے تمہیں ہو سکتا ہے کہ پھر تم کہو گے گویا ہم تو مارے گئے۔ تو بتائیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اگر ایسا کبھی خدا نہ خواستہ ہوتا ہے نا معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، اگر ہو جائے تو پھر بتائیں انسان کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ جیتے جی مارا گیا، پھر وہ جیتے جی مارا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بڑے مختصر سے الفاظ میں، دیکھیں کتنی مختصر سے الفاظ میں جوامع الکلم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیوں ہوں، ان کو ابتدا سے ہی قطعاً ایسے رشتوں کے کلوز نہ ہونے دو۔ اس میں بہنوئی بھی آتا ہے، یاد رکھ لیجئے یہ بات، بہنوئی سے پردہ ہے، اس میں خالو بھی ہے، اس میں پھپھا بھی ہے، اگرچہ یہ وہ رشتے ہیں جو عارضی طور پر ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ایک رکاوٹ کی وجہ سے، اس میں چچی بھی ہے، یہ کتنے نازک رشتے ہیں، لیکن ان سے صرف ایک ریلیشن کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ریلیشن ختم ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ چچی، اگر آپ کی چچی نہ رہے، آپ کے چچا اس کو ڈائیورس دے دیں تو اب آپ کا اس کا وہ رشتہ ختم، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ خالو، اگر خالو نہ رہے، وہ خالہ کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لے تو اب اس کا آپ کا وہ رشتہ ختم، اب آپ کا اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سسٹر ان لا، اگر آپ کی بیوی نہ رہے تو آپ کا نکاح اس کی بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ میں ان سارے رشتوں کو الحمد سمجھتا ہوں، حساس رشتے، وہ رشتے جن کی رسپیکٹ بھی کرنی ہوتی ہے، جن کو آپ نے عزت بھی دینی ہوتی ہے، اپنے گھر میں آنے سے ان کو روک بھی نہیں سکتے ہیں آپ، اور روکنا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو گھر میں آنے سے ہی روک دینا ہی ہمارا دین یہ کہتا ہے، نہ ہی ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، لیکن کوئی لمیٹیشن تو ہونی چاہیے نا، کوئی حدود تو ہونی چاہیے نا، کہ جن حدود اور قیود کا ہم خیال رکھیں، کم از کم اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے فطری طور پر ہمارے اندر ایک حیا رکھی ہے، فطری طور پر ہمارے اندر ایک حیا رکھی ہے، اس حیا کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دینا چاہیے، چاہے وہ رشتہ ایک باپ اور بیٹی کا ہی کیوں نہ ہو، اس باپ اور بیٹی کے رشتے میں بھی حیا ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، یاد رکھیں یہ بات، چاہے رشتہ بہن اور بھائی کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دینا کا کیوں حکم ہے؟ کیونکہ بہن اور بھائی ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کے اندر بھی آپس میں حیا والا معاملہ جو ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسے افسوس کی بات ہے کہ اذان ہوتی ہے تو سر پہ دوپٹہ فوراً لے لیتے ہیں، لیکن مرد پھر رہے ہوں تو پھر سر پہ دوپٹہ نہ لیا جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ ایک مشرقی روایت ہے ہماری، اچھی ہے، خواتین میں ایک شروع سے فطری طور پر کہ اگر انہوں نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا نا تو اذان ہوتی ہے تو فوراً سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں، حالانکہ دینی اعتبار سے عورت کا ہر وقت اپنے سر پر دوپٹہ رکھنا، بعض اس طرح کے کلپس آتے ہیں جی ہر جس کا ایک وقت کے لیے بھی دوپٹہ سرک گیا پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا، نہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ عورت گھر میں ہے، اکیلی ہے یا صرف اس کا شوہر ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، جیسے مرضی لباس پہنے اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے، اور سر پہ دوپٹہ نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کچن میں کام کر رہی ہے، کوئی وہاں پر مرد نہیں ہے، نہ کوئی اور دیکھنے والا ہے، صرف شوہر ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اذان کے وقت اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ سر جو ہے وہ عورت کا ڈھانپا ہوا ہی ہو، ہاں البتہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ عورت کا پاؤں سے لے کر سر تک ہر چیز ڈھانپی ہوئی، سوائے چہرے کے، ہاتھ کے، اور پاؤں میں بھی احتیاط آپ دیکھیں، اگرچہ یہ ایک لمبی تفصیلی بحث ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ شیخ ارشاد اللہ قصری حفظ اللہ تعالی نے جو اپنی کتاب لکھی ہے مقالات اثریہ، اس کی دوسری جلد کے آخری بحث میں انہوں نے تفصیلی یہ بحث لکھ دی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ نماز میں بھی عورت کے لیے افضل طریقہ یہی ہے کہ اس کے پاؤں نماز میں بھی ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے۔ افضل طریقہ، بہتر طریقہ نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ وہ کیا ہے کہ اس کے پاؤں نماز میں بھی ڈھانپے ہونے چاہیے، نہیں جو بھی لباس شلوار یا اس نے کچھ پہنا ہوا ہے اس سے وہ اتنی نیچے تک ہونی چاہیے کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ اس سے ڈھانپے ہوئے، یعنی پاؤں کا یہ نہیں کہ پورا پاؤں کور کیا ہو جیسے اوپر ساکس یا شاپر چڑھا دیں، یعنی پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر ایسے کپڑا گرا ہو جس سے پاؤں جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو، یہ افضل ہے۔ ہاں اگر نہیں ڈھانپا تو یہ نہیں کہتے علماء کہ نماز ہی نہیں ہوئی، بعض کا یہ بھی موقف ہے لیکن وہ راجح نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے عورت کی لیکن افضل یہی طریقہ ہے کہ پاؤں ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے۔ جو دین ہمیں اتنی احتیاط سکھا رہا ہے وہ یہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ ٹائٹس پہن کر جو ہے وہ بازاروں میں پھرتی پھرے؟ ہمیں خود اپنی روش پہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا۔ وہ اقبال نے بڑے پیارے الفاظ میں بیان کیا ہے، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ حالانکہ اقبال تعلیم کے کوئی خلاف تو نہیں، نہ کوئی عالم دین، نہ کوئی مولوی یا میں کوئی تعلیم کے خلاف ہوں یا کالج کے خلاف ہیں، نہیں، لیکن اقبال نے کتنے پیارے انداز میں کہا یہ جو کلچر کالج سکھا رہا ہے، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یعنی اگر کالج کھول دیتا تو بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ضمیر ہی مر جانے تھے ان کے، جب ضمیر مر گئے تو بندہ ہی مر گیا سمجھو۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، یہ اقبال نے کہا ہے۔ انگریزی پڑھنا معیوب نہیں ہے، لیکن جس طریقہ کار سے پڑھائی جا رہی ہے ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، وہ طریقہ کار کیا ہے؟ بچیوں کو جب آپ ہفتے میں یا مہینے میں انٹرٹینمنٹ کے نام پر، آپ اپنا اسکول کلچر تو دیکھیں،
میں بچی کو اسکول، اپنی چھوٹی بیٹی ہے اس کو اسکول چھوڑنے گیا تو راستے میں، اس کے راستے میں ایک ڈی1 ہوٹل جو ڈی گراؤنڈ میں ہے، بہت بڑا سینما وہ آتا ہے، تو ادھر 3 اسکول بسیں. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اسکول بسیں، بس کا ادھر کیا کام ہے کہ یہ تو سینما ہے یا وہ ہوٹل ہے، تو ادھر صبح کے وقت یہ اس کا کیا کام ہے؟ تو پھر کسی ٹیچر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسکولوں میں انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ ہر ماہ میں 1 دن یا 2 ماہ میں 1 دن سارے بچوں کو سینما لے جا کر مووی دکھائی جاتی ہے. سارے بچوں کو وہ مووی ظاہر ہے بچوں کے لیول کی ہوگی، لیکن آپ نے اس کو سینما کا منہ دکھا دیا ہے. اس کی نظر میں سینما کوئی برا نہیں رہا. جب وہ 9ویں 10ویں میں میٹرک میں پہنچے گا، جب انڈیپینڈنٹ ہوگا، اس کی رگوں میں سینما کا راستہ یاد ہو چکا ہوگا، وہ بڑے رمکے پیار چلا جائے گا. جب آپ بچیوں سے سٹیج پر ڈانس کروائیں گے ٹیبلو کے نام پر اور اس طرح کے فنکشنز کے نام پر، تو بھائی کبھی اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر ہمیں دیکھ لینا چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کس نہج پہ کر رہے ہیں. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر سہولت دے دیں. یہ بہت اچھی کوشش ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ بات، اس کوشش میں اس کو سادگی سے دور نہ کریے. بچیوں کے لیے سادگی کا عنصر بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. ہمارے گھروں میں یہ بھی ایک اکثر لڑائی ہے نا فیملی سسٹم میں کہ بچیاں کام بہت کرنا چاہیے. ساس کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ بہو کام بہت کرے، جو کام نہیں کرتی وہ ایک نظر نہیں بھاتی. اور دوسری طرف والدین کو بیچارے ظاہر ہے وہ یہی شکوہ رہتا ہے کہ ہماری بیٹی سے کام بہت لیتے ہیں. یہ جنگ فیملی لائف میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں جنگ چلتی رہتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، کائنات کی عظیم عورت، ایک دن اپنے بابا کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں. اور مشہور روایت ہے وہ باپ کہ جس کے لب ہلیں تو اللہ رب العزت پہاڑوں کو سونا بنا دے. اس باپ کے پاس آ کر اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا، گھر میں کام کاج زیادہ کرنے کی وجہ سے اور چکی کو چلا چلا کر جو آٹا پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر چھالے بن گئے ہیں، نشان بن گئے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی غلام آئے تو مجھے ایک غلام دے دیں کہ میں اس سے گھر کا کام کاج کروا لیا کروں. جسے ہم فاطمی تسبیح کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میری لخت جگر، تجھے میں 3 تسبیحات سکھاتا ہوں، یہ پڑھا کر اللہ تیری کاموں میں مدد کر دے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ تسبیح اپنی بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دی. دنیا کی سہولت نہیں، دنیا کا آرام نہیں، دنیا کی راحت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ یاد رکھیے، یہ جتنے بھی سامان آسائش ہیں یہ ہمارے راحت کے سامان ہیں، ہماری زندگی میں سہولیات پیدا کرتے ہیں، ہمیں سادگی سے دور کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج سے 1 ماہ کے لیے علیحدہ ہو کر بالا خانے میں گئے تو ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں جس کا جتنا مقام بلند ہوتا ہے نا، انسان اس کو اس کے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، کہ جس کی جو قدر ہے اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ. ہر انسان کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. ہاں، اسلام یہ نہیں کہتا کسی کو اس کے سٹینڈرڈ سے گراؤ.
کوئی معزز شخص ہے تو اس کے ساتھ گفتگو بھی اسی طرح کرو، کوئی لچا لفنگا ہے تو اس کے ساتھ اسی طرح پھر ذرا پیش آؤ، پتہ لگے اس کو بھی۔ تو بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جتنا جس کا مقام بلند ہوتا ہے انسان اتنی اس کی قدر بھی چاہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چارپائی کے اوپر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے نبی کو لیٹا دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں؟ بتاتا ہوں کیوں، پہلے اگلی بات سن لیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر اللہ سے دور، ان کے لیے اتنے عظیم و شان تخت جن کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں، اور کائنات کے امام رحمت للعالمین آپ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، آپ اس چارپائی پر، اور جانتے ہیں حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ وہ کھجور کی بنی ہوئی چارپائی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر اس کھجور کے ٹہنی کا نشان پیوست ہو گیا تھا اور جسم میں نشان نظر آ رہا تھا۔ جب آپ جسے منج کہتے ہیں یا اس طرح وان کی انہی چارپائی پر بغیر بستر کے لیٹے نا، تو کچھ دیر اگر آپ لیٹے رہیں تو اٹھیں گے تو آپ کے جسم پہ نشان پڑ گیا ہوگا نا وہاں پر، وہ نشان بغیر بستر کے چارپائی، کھجور کی شاخوں کی بنی ہوئی، اس نشان کو دیکھ کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں جنت میں نعمتوں کو رکھا ہوا ہے۔ اپنی بچیوں کو اگر دنیا کی سہولتیں آپ نہ بھی دے سکیں، اللہ کی قسم اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ اگر اپنی بچی کو دین نہ سکھا سکے تمہارا گریبان ہوگا، تمہاری بچی کا ہاتھ ہوگا۔ تم اپنی بچی کو اگر اچھے اسکول میں نہ پڑھا سکے تمہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر اپنی بچی کو پردہ کرنا نہ سکھایا کل تمہارا گریبان ہوگا، تمہاری بچی کا ہاتھ ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اگر دنیا کی آسائش نہیں دی تو نہیں دی، لیکن دنیا کے اندر دین اتنا سکھایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ رات کو اس لیے اٹھا کہ کسی غیر مرد کی نگاہ اس کے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑ سکے۔ یہ ہے باپ کی تربیت، دین کو ترجیح دینا، اپنے بچوں کو دین سکھانا۔ دنیا کی سہولیات انسان دیتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، دینی بھی چاہیے، مگر دین کو پسے پشت ڈال کر نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.